یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو چاہتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائے تو بچہ ہے، اور بچہ کبھی راضی نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ میں بچہ ہوں، مجھے راضی کرو۔ کہتے ہیں میں جس کو چاہے راضی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ہی راضی کرو۔ رونے والا منہ بنا کے کہتا ہے دودھ لاؤ، دودھ لایا گیا۔ کہتا ہے چینی ڈالو، ڈال دی۔ کہتا ہے چینی نکالو۔ کیسے نکالے دودھ سے چینی؟ ساری زندگی آپ کلابازیاں لگا لیں، لوگ راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ خود تو راضی ہوگا، لوگوں کو نکیل ڈال کے راضی کروائے گا۔ کسی کی جرت کیا ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ پوری کائنات کے دل تو میرے رب کی 2 انگلیاں میں ہیں، جدھر چاہے موڑ دے۔ کسی کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ ناراض تو ہوتے ہیں، انہی سے پھٹکارے ڈلواتے ہیں جن کی وجہ سے اس نے شریعت کو چھوڑا تھا۔ اللہ سبحانہ جلال ہمیں اپنی رضا نصیب۔ 5واں فساد کا راستہ اتبعوا اهواءهم ونبذوا سنت نبیہم۔ معاشرے کے اندر فساد کا 5واں راستہ یہ ہے جس پہ ہماری گفتگو جاری ہے، نبی کی سنت کو لوگ چھوڑ دیں گے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلیں۔ اور 6واں فساد کا راستہ جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم۔ ایسے لوگ جن کی فکر میں ٹیڑھ پن ہے، دماغ میں خناس ہے، سلف صالحین کی کسی ایک بات کو پکڑ کے انہوں نے بھی یہ کہا کیا میں بھی کروں گا، ان کے مناقب کو، ان کی عظمتوں کو بھول جائے گا، ٹٹولے گا کہ کوئی غلطی ملے اور اس کا تماشا لگاؤ۔ یہ انہی ملحدین کا طریقہ ہے، انہی زنادقہ کا طریقہ ہے۔ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے وہ ہمیشہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین ان کی کمزوریاں ٹٹولنے پہ لگتے ہیں۔ یہی وہ خناس ہے جو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان کے مناقب بھول جاتے ہیں، ان کی عظمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور ان کی اللہ ذوالجلال نے جو صلاحیتیں دی، جو عبادت و ریاضت دی، اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، اور یہی معاشرے کا فساد۔ ہمارا ایمان یہ ہے اگر 100 کھرب لوگ نیک جمع ہو جائیں، 100 کھرب، ایک تبع تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے تبع تابی تھے تو نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر 1000 کھرب تبع تابی مل جائے تو ایک تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے تابعین تو نہیں تھے، اگر اتنی تعداد میں تابعین اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اتنے صحابہ ہوں تو ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ کسی کو 950 سال زندگی مل جائے، عبادت اور ریاضت میں لگا دے، کہاں 950 سال؟ ایک گھڑی جو کسی صحابی کو نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے وہ گھڑی گزاری، اس کا اجر جو ہے وہ 950 سال کی عبادت کرنے والے کو بھی نصیب نہیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہی؟ آج اتنی بھی زبانیں کھلتی ہیں صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں اور سلف صالحین کے بارے میں،
کاش اہل حل و عقد اس بات کو سوچے، وہ دانشگاہیں جن کو یونیورسٹیاں کہتے ہیں، وہ دانشگاہیں جن کو کالجز کہتے ہیں، تھی تو دانشگاہیں، لیکن آج وہاں تیار ہوتے ہیں تو ملحد تیار ہوتے ہیں، دین کے اندر خوشاشینی کرنے والے، دین کے اندر دراڑیں پیدا کرنے والے۔ اور آج اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری تو کوئی طاقت نہیں۔ اللہ زندگی کی آخری سانس تک سنت کا پابند رکھنا اور اسلام کی عظمت اور قرآن کی عظمت کو ہمارے سینے میں محفوظ رکھنا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا منہج دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منہج صحابہ کرام کو دیا تھا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں جیب تو بھاری ہو جاتی ہے بڑے بڑے عہدے اور مناصب کے ساتھ، لیکن جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ قرآن و حدیث سے ہی ہوتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہج سمجھایا، عبد الرحمن ابن مہدی کہا کرتے تھے حق اور خواہش کے درمیان فرق کرنا ہو تو اس کا ایک موٹا سا فرق ہے۔ اہل العلم یکتبون ما لهم وما علیہم، واہل الاہواء لا یکتبون الا ما لهم۔ دیانتدار سچے علم والے وہ ہوتے ہیں جو حقائق میں بات کرتے ہیں، وہ حقائق ان کے خلاف ہوں یا ان کے مخالف ہوں یا ان کی سائیڈ میں ہوں، وہ دلائل سے روگردانی نہیں کرتے۔ خواہش نفس کا غلام صرف وہ بات پیش کرے گا جس سے اس کی اپنی عظمت سامنے آئے، اپنے خلاف بات نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے، بددیانت ہے، اس لیے کہ خواہش کا غلام ہے۔ اہل علم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سلف کا طریقہ رہا، فتویٰ دیتے، بعد میں دلیل مل جاتی، رجوع کر لیا کرتے، کوئی پرواہ نہ کرتے۔ شیخ البانی کو دیکھیے، پوری جلد شیخ البانی کی تراجعات میں ہے، یہ پہلے ان کا حکم تھا، بعد میں دلائل ملے، سمجھے، رجوع کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج دیا تھا۔ حق والے حق بیان کرتے ہیں، قل الحق ولو کان مرا ولو کان علیک، حق جو ہے کہا کرو، خواہ وہ کڑوا ہی لگے خواہ تمہارے خلاف ہی ہو۔ اور بڑا آسان سا یہ طریقہ ہے، کسی بندے کو پہچاننا ہو حق پہ ہے کہ باطل پہ ہے، اس کی 5 منٹ گفتگو سب فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دلائل کا رخ یہ ہو کہ قرآن بگڑتا ہے، سنت بگڑتی ہے، نعوذ باللہ تو بگڑ جائے، میری سوچ آگے آنی چاہیے یہ باطل پہ ہے، جس کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی عظمت باقی رہنی چاہیے، اللہ کے حکم میں کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے، یہ حق پہ ہے۔ اور حق و باطل کی نشانی جس کو سمجھ آ جائے کبھی وہ دنیا میں ڈولتا نہیں۔ جو خواہش کا غلام ہوتا ہے اللہ ہر قسم کی خیر سے اسے محروم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، منافق لوگ، لیکن ہوتا کیا؟ یہ میرے رب کی پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں، میرے رب نے کتنا دین کو خالص بنایا ہے، وہ وہاں بیٹھے آتے لیکن خواہش کے غلام تھے، اللہ کے رسول کی بات بھی ان کے کانوں میں نہیں جاتی تھی، بلکہ جب مجلس ختم ہوتی تو کہتے کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا،
کوئی ایک بات بھی ان کی طرف سے نقل نہیں اللہ نے کروائی تاکہ دین میں نفاق کی آمیزش نہ ہو جائے. صحابہ سے ہی دین پہنچایا ہے. منافقوں کے کان بھی بند رکھے. جب ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ یہی کہتے تھے کیا کہا ہے. علماء امت نے ظاہر سے مفہوم لیا. کسی حق والے کو دیکھنا ہے وہ بات حق کی بڑے غور سے سنتا ہے, سمجھتا ہے, امپلیمنٹیشن کے لیے پلاننگ کر کے اٹھتا ہے. منافق جو ہوتا ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کیا بول رہا ہے, کیا دلائل, اس کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ یہی رویہ قرآن نے بیان کیا. اسے امام مالک کہا کرتے تھے لا یؤخذ العلم عن اربعہ, 4 لوگوں سے علم نہ لیا جائے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے علم سیکھا جائے. سفیہ یعلن السفہ, ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی بالکل واضح ہو, اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. اس سے بڑی بے وقوفی کیوں ہو سکتی؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ بعض چیزیں کو نہ جانے بولنے والوں کو پتہ نہیں, معمولی بھی عقل نہیں. بچے کھیل رہے تھے, بیان کرنے والا کون انسان ہے؟ لوگ اسے بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں. بچے کھیل رہے تھے کہ آؤ ذرا جمپ لگا لے, تو وہاں بچہ رومی بھی آ گیا. بچوں نے کہا تم سنا ہے کہ تمہاری ماں جو ہے درود پڑھ کے جو ہے تمہیں دودھ پلاتی تھی, تم بھی ذرا جمپ لگا کے دکھاؤ. تھا بچہ ہی رومی, جمپ لگایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا. بچے دوڑ گئے, جا کے ماں کو بتایا. ماں نے آ کے دیکھا رومی ہنس رہا ہے. بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں بچوں نے کہا تھا جمپ لگاؤ, تو نعوذ باللہ کہتا ہے تیرے دودھ کی قسم میں نے جمپ لگایا درود پڑھ کے, پہلا آسمان پیچھے رہ گیا, میں اوپر چلا گیا. اس سے بڑا بھی احمق کو دنیا میں ہے. اس کو مقتدا بنانا, لیڈر سمجھنا, یہ احمقوں کی شان ہو سکتی ہے. اس دجال کو کہنا کہ اس کی پیروی کرو, سوچنے کی بات ہے. بچہ جمپ لگائے, پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑ دے, اگر تمہاری مانتی. سفیہ یعلن السفہ, ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی اعلانیہ ہو, اس قابل نہیں ہے کہ اس سے علم لیا جائے. دوسرا انسان ساتھ یہ بھی کہا وَإِنْ كَانَ أَرْوَ النَّاسِ, امام مالک کہتے ہیں دنیا جہان کی روایتیں بھی تمہارے سامنے بیان کرے, اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. وَصَاحِبُ بِدْعَةٍ يَدْعُو إِلَىٰ هَوَاهُ, ایسا بدعتی انسان جو اپنی بدعت, اپنی خواہش کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. قال ابن المبارک رحمہ اللہ الاصاغر المبتدعة, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے. عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں الاصاغر سے مراد بدعتی ہے. بدعتی کا استاد نہیں بنایا جا سکتا. آج پہلی صف میں بیٹھنے والے, سنت پہ عمل کرنے والے, جب علم نہیں ہوتا بدعتیوں کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں. فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم یعط الحکمہ, جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے حکمت و بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے, اور جو کسی بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے فقد قطع رحمہا, اس نے قطع رحمی کی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, اللہ ذوالجلال نے صلہ رحمی جو پرندے کی شکل میں آسمان سے لٹکی ہوئی تھی فرمایا تھا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ, جو صلہ رحمی کرتا ہے میرا تعلق جڑ جاتا ہے, جو قطع رحمی کرتا ہے میرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جو بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے. معیار ختم ہو گئے. یہ چکری چپڑی باتیں یہ آج پسند آ گئی, حدیث پسند نہیں رہی. دجالی فکر اور دجالی زبان پسند آ گئی, محمد مصطفیٰ کی کلام پسند نہیں آتی لوگوں کو. بس جی بہت ذکر کرنے والا ہے. ذکر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی کر رہا تھا, دلیل ذکر نہیں ہے. دلیل